إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لاعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی پریشانی کے، کبھی خوشحالی کے۔ ان تمام حالات میں حق پر انسان کون ہوتا ہے اور باطل پر کون ہوتا ہے؟ حق پر وہی انسان ہے جو مشکل سے مشکل ترین حالات میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، آزمائشوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ وہی انسان دنیا میں بھی حق پر رہے گا، آخرت میں بھی حق پر رہے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ثابت وہی ہیں، ثابت قدم وہی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ تبھی نصیب ہو سکتی ہے کہ انسان کسی قسم کی کوئی بھی چیز اپنے ارد و گرد معاشرے میں مشکل حالات میں جب دیکھتا اور سنتا ہے، اس کو نشر کرنے کی بجائے اس کی پہلے تحقیق کریں، ورنہ
یہ انسان راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اہل ایمان کو خصوصاً مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، وہ ذریعہ جو مصدقہ نہیں ہے، اس کے ذریعے تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو تم اس کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ۔ فتبینوا، تحقیق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کسی قوم پر تم نے اٹیک کر دیا، کسی قوم کے مقابلے میں نکل پڑے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تو جرم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اور اسی لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس مطیۃ الرجل الزعم۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب سے بری سواری یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ زعم، میرا خیال ہے لوگوں نے ایسے کہا ہے، لوگوں نے، میرا خیال ہے، یعنی وہ اس بات کی زحمت نہیں کر رہا کہ میں پہلے تحقیق تو کر لوں، جو اس نے بات سنی، جو دیکھی، ایسے ہی لوگوں کی آگے کر دی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ بسو اوقات بات ہوتی نہیں، بس بات سنی اور فساد برپا ہو گیا۔ فساد اور دین میں نہیں، دنیا میں ہر لحاظ سے فساد انسان کے ایمان کا بیڑا گرک کر دیتا ہے، اور اس کی بنیاد صرف کانوں کا کچا ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان جو سنے وہ آگے بیان کرتے ہیں، یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بری بات ہے، کافی ہے کہ انسان جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ اس نے تحقیق نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، قتل و غارت ہو گئی، خاندان اجڑ گئے، ملک تباہ ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے جو بات سنی آگے پہنچا دی۔ حادثات میں، معاملات میں، مصائب میں، مشکلات میں کوئی بھی خبر ہو انسان کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے، بلکہ اس کو خود نہیں، ان لوگوں کے سپرد کر دے جو اہل علم ہیں، جو معاملہ فہم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا تھا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان منافقوں کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، اذاعوا، اڑا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کیا تھا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچاتے، یا موجودہ دور میں، ہر دور میں آپ کے بعد جس کے پاس حکومت ہے، حاکم ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو اولی الامر ہے، اس تک پہنچاتے ہیں تو یستنبطونہ منہم، وہ اس خبر سے صحیح بات جو ہے وہ اخذ کر دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ورنہ تم میں سے اکثریت اب تک شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے۔ اور آج بہت مصیبت ہے، ہم نے کبھی نہ دین کی نہ دنیا کی، جو بات بھی ہمارے منہ میں آتی ہم نکال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کئی گھر اجڑ گئے، کئی ملک تباہ ہو گئے، کئی معاشرے خرابی کی لپیٹ میں آ گئے، صرف اس وجہ سے کہ بس خبر آئی اور آگے پہنچا دی۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اجتماعیت میں قوت ہے،
اتفاق و اتحاد میں قوت ہے، اختلاف و انتشار میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت شر ہی پھیلاتے رہتے ہیں، خیر کو بند کرتے رہتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے پاس سے شر ہی نکلتا ہے، شر ہی پھوٹتا ہے۔ فَطُوبَىٰ لِمَن جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین نے خیر کو بانٹنا شروع کر دیا ہے، اس کے ہاتھ کو خیر کی چابی بنا دی۔ وَوَيْلٌ لِمَن جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور بدترین انسان ہے، سب سے برا ٹھکانہ جہنم کے اندر اس آدمی کا ہے جو جہاں جاتا ہے شر ہی بکھیرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین جو سمجھاتا ہے وہ خیر کی بات سمجھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو خیر کی باتیں، خیر کے معاملے کریں، اپنے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی، اپنے ملک کے ساتھ، جہاں ہم رہتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام نے یہ لگائی ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے خیر بانٹیں، نہ کہ ہم شر کا بول بالا کرنا شروع کر دیں جس کی وجہ سے تباہی ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج حالات ایک ملک کے نہیں پوری دنیا میں خصوصاً اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو خیر کی چابی بنائیں اور اس سے خیر پھوٹیں، اس سے اسلام کی بات، اچھی بات لوگوں تک پہنچے، جس سے لوگوں کی خیر ہو دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، نہ کہ یہ اپنے ہاتھوں سے شر کھیلتے ہوئے دنیا بھی اپنی تباہ کر بیٹھیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ جو انسان اللہ رب العالمین کی آیات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے میں اور السابقون الاولون کے راستے پر تدبر اور غور و فکر کرتا ہے، وہ اس بات کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے، ان سب کی زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ رب العالمین تنگی کے بعد آسانی فرمائے گا۔ اس لیے آزمائش میں انسان کو دست و گریبان، اپنے گریبان کو چاٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس آزمائش سے میں نکل سکتا ہوں۔ آزمائش ختم ہو سکتی ہے تو ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب سچی توبہ، التوبۃ الصادقہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ لوگو استغفار کرو، مشکل حالات میں، پریشانی میں، آزمائش میں، ابتلا میں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے گا، تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا، اس مشکل سے نکال دے گا رب العالمین،
اور دوسرے مقام پر فرمایا وَيَزِدْكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت اور قوت کو بھی زیادہ فرمائے گا. استغفار کرو. اور یہی سب سے بہترین، آج اگر حالات پریشان کن ہیں تو اس میں ہمارے گناہوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور دوسری چیز، انسان کو جو ان آزمائشوں سے نکال سکتی ہے وہ مخلوق کے ساتھ، انسان ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، نیک اعمال کرنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی بری موت سے بچاتی ہے. والآفات والہلاکات، آفات سے، ہلاکتوں سے نیکی بچاتی ہے. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، جو دنیا میں نیکوکار ہے آخرت میں بھی رب العالمین کے ہاں وہی نیکوکار ہیں. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، تیسرا سبب کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یاد رکھو اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آنی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو خیر آنی ہے اس کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا. اس لیے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے انسان اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں کے سائے میں رکھے اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم وادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واحفظ إخوتنا المرابطين وثبت الأرض تحت أقدامهم وارحم شهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.